پاکستانیوں اپنے تقدس کا خود ہی اعلان کرنے والا مقدس طبقہ بات بات پر کہتا ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو تمہارے نکاح اور جنازے کون پڑھائے گا؟ ذرا اس جملے کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جملہ کہنے والے پاکستان کی تاریخ کے 70-80 سال سے ممبر پر کھڑے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں، لوگوں کی تربیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس طویل مدت کے بعد بھی انہیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بغیر نکاح اور جنازہ ممکن نہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی ان دہائیوں میں ممبر کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ ایک صدی گزر گئی مگر آپ اپنے سامنے بیٹھنے والوں میں سے ایک کو بھی اس قابل نہ بنا سکے کہ وہ نکاح یا جنازہ تک پڑھا سکیں۔ اب یہاں کوئی کہے گا کہ ہم نے تو مدارس میں ہزاروں لوگوں کو یہ سب سکھایا ہے، تو عرض یہ ہے کہ بات مدارس کے فارغ التحصیل افراد کی نہیں ہو رہی، بات اس عوام کی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر 40، 50 اور 70 سال سے آپ کے خطبے سنتی آ رہی ہے۔ اگر ہر نکاح اور ہر جنازے کے لیے باہر سے کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ڈھونڈنا پڑے تو پھر یہ ممبر تربیت کا نہیں، محض تقریر کا سٹیج ہے۔ دین اس لیے نہیں سکھایا جاتا کہ اس کی بنیادی چیزوں کے لیے بھی چند مخصوص لوگوں کے منہ کی طرف دیکھنا پڑے، بلکہ اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ عام آدمی بھی بنیادی دینی ذمہ داریاں خود اٹھا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ یاد رکھیے جب ایک عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہوا۔ صحابہ نے اس کا جنازہ خود پڑھا، اسے دفن کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا جائے، کیونکہ جنازہ تو وہی پڑھا سکتے ہیں۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس عورت کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ اس کی تو وفات ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی وفات کی اطلاع ہی دے دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر کا پوچھا اور وہاں تشریف لے گئے اور وہاں اس کی نماز جنازہ خود بھی ادا کی۔ یہ بخاری شریف کی 458ویں نمبر حدیث ہے اور مسلم شریف کی 956 نمبر حدیث ہے۔ وہ صحابی بھی یاد آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ نہ کوئی نکاح پڑھانے کا ذکر، نہ کسی اجازت کا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اسے برکت کی